ہجر گرمی کی ہو یا ہجر ہو سردی کی میاں، ہجر گرمی کی ہو یا ہجر ہو سردی کی میاں، دونوں حالات میں پھٹتا ہے جگر، ڈر کیا ہے؟ ہجر گرمی کی ہو یا ہجر ہو سردی کی میاں، دونوں حالات میں پھٹتا ہے جگر، ڈر کیا ہے؟ جنوری میں وہ بھی گلگت میں سہے ہیں تیرے غم، جنوری میں وہ بھی گلگت میں سہے ہیں تیرے غم، ٹھنڈ پنجاب کی کیا ہے، یہ دسمبر کیا ہے؟ دونوں حالات میں پھٹتا ہے جگر، ڈر کیا ہے؟ اوکے، سو بہت ہو گیا گپ شپ آپ نے نوید کے ساتھ بھی لگائی ہے. اب ہر کلاس میں آپ نے آدھا گھنٹہ اپنا حوصلہ ہی بڑھانا ہے. اور طریقے ہیں چارج ہونے کے. اچھا ریکیپ نہیں کرتے. لاسٹ کلاس ایک آدھ اور کلاسز ہونی ہیں آپ کے ساتھ نا، اس میں ریپیٹ کرتے ہیں. واحد جمع اور جو مذکر مؤنث ہیں اس کے اصول دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر بے شک جو پوچھنا ہے نیکسٹ کلاس میں اوپنلی پوچھیں. سارا سلیبس دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں. نوید اسکرین شیئر کرنے کا کوئی آپشن ہے؟ جی سر بالکل ہے، آپ کے پاس شیئر اسکرین کا آپشن آئے گا، نہیں تو آپ اسٹارٹ اچھا ویڈیو والا آپشن کر سکتے ہو. تو اوکے، میں آپ کو ریکویسٹ بھیج دیتا ہوں. یہ لیجیے سر. ایک منٹ میں کوشش کرتا ہوں. اسکرین نظر آ رہا ہے سب کو؟ نوید؟ جی سر اسکرین بالکل ویزیبل ہے اسٹوڈنٹس کو. اور اچھا آپ ادھر سے چیٹ بھی دیکھ سکتے ہو، اوپر آپ کلک کریں گے نا سر وہ چیٹ والا ہم، آپشن، تو اسٹوڈنٹس کے میسیجز آپ کو بھی نظر آئیں گے. اچھا سب کے لیے ویزیبل ہے؟ آج ہم واحد جمع اور تذکیر و تانیث کے اصول پڑھیں گے. واحد جمع کو ہم نے کہا تھا کہ بلحاظ تعداد کے اسم کی اقسام ہیں جن کو ہم واحد اور جمع کہتے ہیں. صحیح ہے. دیکھیں ہمارے پاس زبان کی بندش سے لے کر شعری اور نثری جو اصناف ہیں، چاہے وہ غزل ہو، چاہے وہ ناول ہو، داستان ہو، یہ کہیں نہ کہیں سے ماخوذ ہیں، کہیں سے لیے ہوئے ہیں، استعار لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی واحد جمع کے اصول اور تذکیر و تانیث کے اصول یہ ہم نے استعار لیا ہوا ہے، ہم نے کہیں سے بورو کیا ہے. اور پھر ٹائم بائی ٹائم وقت کے ساتھ ہمارے اپنے بھی اصول بنے ہیں. لیکن ادب کی جب بات کرتے ہیں یا لکھت پڑھت کی جب بات کرتے ہیں تو وہاں ہم زیادہ تر یا تو فارسی کے یا عربی کے اصول ہم فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. عربی کے اس لیے زیادہ فالو ہوتے ہیں کیونکہ ہم ایک اسلامی معاشرہ ہیں اور ہمارا جو تہذیب ہے، ٹھیک ہے، وہ اسلام ہے، قرآن سے ماخوذ ہے. تو ہم زیادہ تر ترکیبات، اصطلاحات وغیرہ اسی تہذیب سے ٹریس کرتے ہیں. جیسے دیکھیں نماز سے لے کر جو اجتماعی ہماری زندگی ہے، تہذیب سے لے کر زکوٰۃ، صلاۃ، روزہ، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ان سے، یہ مصدر ہیں، ان سے جتنے اسم بنے ہیں یا جتنے الفاظ بنے ہیں وہ سارے ہم عربی سے ہی ماخوذ کرتے ہیں یا وہاں سے استعار لیتے ہیں.
اسی طرح واحد اور جمع کے جو اصول ہیں، فل سکرین ہی ہے، آپ کی طرف کوئی آپشن ہوگا نوید؟ یہ سر فل آپ سکرین؟ ایسا کر لیجئے گا، وہ یہ جو آپ کے رائٹ سائڈ کی اسکرین پہ دیکھیں وہ ایرو سا بنا ہوا ہے پلے بٹن کی طرح، اس پہ کلک کریں گے نا تو سر یہ اسکرین اور فل ہو جائے گا۔ کہاں پہ؟ یا ایک منٹ سر میں آپ کی طرف ہی آتا ہوں۔ ہاں ہاں، آ جائیں آپ۔ چلیں مین وائل یہ اسکرین فل ہو جاتا ہے، نوید آتے ہیں تو میں نے کہا کہ واحد جمع کے جتنے اصول بنے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم نے استعار لیا ہوا ہے، کہیں سے لیا ہوا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے نوید؟ یہ کہاں پہ؟ یہاں سے تو فل ہے، ان کو ایشو ہوگا۔ F11 کنٹرول پلس ایچ بھی کر چکا ہوں، F11 بھی دبا چکا ہوں، اب کیا کریں؟ سکرین فل ہے، ایک دو کا ایشو ہوگا۔ اوکے اوکے، اب دیکھیں اتنی ہی محنت کی جا سکتی ہے جتنی میں نے کی ہے، ٹھیک ہے، لکھ کے اسکیٹ کیا ہے PDF کی شکل میں تاکہ آپ کے ساتھ الفاظ کی انٹریکشن زیادہ ہو۔ نہیں، اب زیادہ 175 سے آگے کلک کروں گا تو پھر بچا کچا بھی جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے اردو والوں کی IT میں اتنی ایفیشنسی نہیں ہوتی۔ مل جائیں گے آپ کو PDF، ابھی ہم سے پڑھیں اس کے بعد پھر کاغذوں سے پڑھیں۔ چلیں، میں نے کہا تھا کہ ہمارے جتنے اصول ہیں، چاہے تراکیب ہوں، چاہے اصطلاحات ہوں، چاہے الفاظ ہوں، ٹھیک ہے، ہم نے کہیں سے بورو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ تر اب اشعار کے اندر، شعری اصناف کے اندر، غزل کے اندر جو تراکیب آئیں، ردیف قافیے کے اصول آئے، وہ سارے فارسی سے آئے، اور باقی جتنی تراکیب ہیں وہ عربی سے۔ پھر ہم ہندی سماج میں بھی رہے ہیں، اردو اس کے زیر اثر بھی رہی ہے، تو زیادہ تر تراکیب ان تینوں جگہوں سے ہم نے استعار لیے ہیں۔ لاسٹ لائن نظر آئے گی جب لاسٹ لائن پہ آؤں گا، صحیح ہے؟ جیسے دیکھیں اردو واحد جمع کے اصول 3 قاعدوں سے ماخوذ ہیں، ٹھیک ہے، بیسکلی ہم نے 3 جگہوں سے یہ قاعدے اٹھائے ہیں۔ وہ ہے ہندی طرز کے اصول، کیونکہ جب اردو پروان چڑھ رہی تھی یا اردو کی گرومنگ ہو رہی تھی، ابتدائی حالات میں تھی، ابھی اس کے قوانین بن رہے تھے، تو ہم اس معاشرے کے ساتھ اٹیچ تھے، تو وہاں سے بھی ہم نے طرز لیے ہیں، وہاں سے بھی ہم نے اصول اور ترکیبات اٹھائے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا طرز عمل ہے فارسی کا، ٹھیک ہے، ماہر لسانیات بتاتے ہیں کہ زیادہ تر جو فارسی تراکیب استعمال ہوتی ہیں واحد جمع کی مد میں، وہ زیادہ تر شعری اصناف میں ہی نظر آتی ہیں، باقی باقاعدہ جو بول چال کی ہماری اردو ہے اس میں واحد جمع اور مؤنث مذکر کے اصول زیادہ تر ہم ہندی طرز عمل کی کرتے ہیں، اور جو ادب ہے، ٹھیک ہے، ہماری جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، یا پھر ہم کوئی ادبی نوٹ لکھتے ہیں یا کام ادب کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ اس کے اصول ہم عربی طرز سے کرتے ہیں جب ہم نے واحد جمع اور تذکیر و تانیث کے تذکیر و تانیث کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں جیسے یہاں لکھا ہے کہ بول چال میں عموماً ہندی طریقہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ ادبی زبان میں عربی طریقہ مستعمل ہے، یعنی استعمال ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ڈاکومنٹ بھی شیئر کرتا ہوں، میں نوید کو دیتا ہوں لیکچر کے بعد، تو پھر وہ آپ کو پہنچا دیں گے، ٹھیک ہے، یہاں سے لے لیں، کمپیوٹر پہ پڑا ہوا ہے، نوید ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اچھا، تو
یہ ساری تمہید جو ہے باندھنے کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ ہم واحد جمع کے کسی بھی لینگویج میں جائیں، ٹھیک ہے نا، کوئی فکس اصول نہیں ہوتے ہیں، بعض اصول مستثنا ہوتے ہیں۔ آواز نہیں آ رہی میری سب کو، یا ایک آدھ کو ایشو ہے؟ ٹھیک ہے، تو تمہید باندھنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ کوئی رولز فکس نہیں ہوتے، بعض چیزیں آپ نے یاد کرنی ہوتی، کچھ اصول یاد کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد زیادہ تر وہ زبان کا حصہ بنتی ہے، تو پھر اسی طرز پر بعد میں واحد جمع بنتے رہتے ہیں۔ اور زیادہ تر طریقے ہم نے جیسے کہا کہ ہندی، فارسی اور عربی طرز سے اٹھائے ہیں، تو وہاں کے جو اصول تھے یہاں بھی اردو میں بھی کار فرما ہیں، لیکن بائی ٹائم جب اردو ڈیولپ ہوئی ہے تو اس کے اپنے اصول بنے ہیں۔ جیسے دیکھیں ہم کتاب، ٹھیک ہے، کتاب اردو میں اگر عربی میں اس کا جمع بنائیں تو وہ ہے کتب، لیکن ہم نے یہاں کیا کیا ہے اپنی لینگویج کو، اس کو کہا کتابیں۔ صحیح ہے، اس طرح ڈیولپ ہوتی رہی ہے تو وہ اصول آ کے یہاں شامل ہوئے ہیں، لیکن اسٹل میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی فکس اصول نہیں ہوتے ہیں، بعض اصول مستثنا ہوتے ہیں، یعنی ان کو استثناء حاصل ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل میں نے کہا کہ لڑکا، ٹھیک ہے، یا بندہ، ٹھیک ہے نا، لڑکا کے لاسٹ میں الف آیا ہے اور بندہ کے لاسٹ میں ہا ہے، تو اردو گرامر کا اصول ہے کہ جس لفظ کے آخر میں الف یا ہا ہو، ٹھیک ہے، وہ مذکر ہوتے ہیں، لیکن بعض چیزوں کو استثناء حاصل ہے، ٹھیک ہے نا، سارے جیسے ہندی کے کچھ الفاظ ہیں جن کے آخر میں الف آتا ہے، جیسے بڑھیا، ٹھیک ہے، وہ مؤنث کہلائے گی، تو یہ بڑھیا اس سے استثناء ہوگی، اس کو استثناء حاصل ہے، اس کو ایگزیمشن حاصل ہے، کہ اس کا بتانے کا مطلب ہے کہ ہر رول سیم نہیں ہوتا، زیادہ تر وہی تراکیب استعمال ہوتی ہے، لیکن بعض الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اس اصول میں نہیں آتے۔ جی، چڑیا، بڑیا وغیرہ، ٹھیک ہے، اور اگر بے جان کی تذکیر و تانیث کریں تو وہاں پڑیا، ڈبیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں مثال، اب یہ بتا رہا ہوں کہ اردو کی طرف یہ تذکیر و تانیث یا واحد جمع کے اصول کیسے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غالب کا یہ شعر آپ دیکھ رہے ہوں گے، امید ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اسم کوئی نام، جگہ یا کیفیت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فارسی میں جب بھی اسم کیفیت کے ساتھ، کیفیاتی اسم کے ساتھ ہا لگاتے تھے، جیسے ہم پچھلے لیکچر میں جملوں کی اقسام پڑھ رہے تھے تو وہاں میں نے کہا تھا کہ جملہ ہائے تابع اور جملہ ہائے متعلق، اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب تھا متعلق جملے، جملے کی جمع انہوں نے ایسے کی تھی، وہاں انہوں نے ہا یا ہائے لگا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ فارسی میں ایسے ہی بنتے ہیں، اسم کے بعد جب ہا لگاتے ہیں تو وہ جمع بنتا ہے۔ جیسے غالب کا یہ شعر دیکھیں، نوازش ہائے بیجا دیکھتا ہوں، شکایت ہائے رنگی کا گلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو نوازش ویسے واحد ہے، ٹھیک ہے، کسی کا شکریہ ادا کرنا، اور نوازش ہا فارسی میں جمع استعمال ہوتا ہے، تو غالب نے چونکہ غالب کو فارسی سے زیادہ محبت تھی تو وہ فارسی کے تراکیب اپنی شاعری میں استعمال کرتے تھے، کیونکہ جب غالب لکھ رہے تھے یا اس دور کے دوسرے شعراء تھے، ایون 19ویں صدی میں، اس وقت اردو گرامر کے اتنے قاعدے نہیں بنے تھے، کیونکہ یہ زبان بھی نہیں تھی، اس میں تو حروف بھی اور جگہوں سے لیے ہوئے تھے، بورو کیے ہوئے تھے، تو تراکیب بھی دوسری لینگویج سے آ رہی تھی۔ جیسے غزل بھی فارسی سے استعار لی ہوئی ہے، فارسی سے یہاں رائج ہوئی، تو غالب چونکہ غزل لکھتے تھے تو انہوں نے فارسی کو اپنا شعار قرار دیا اور فارسی سے وہ تراکیب جمع واحد کے یہاں شامل کر لیے۔ جیسے آپ اسکرین پہ شعر میں دیکھ رہے ہیں، نوازش ہائے بیجا دیکھتا ہوں، شکایت ہائے رنگی کا گلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم شکایت کو شکایتیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہندی طرز ہے، لیکن یہاں غالب نے شکایت ہائے رنگی کا گلہ ہے ہا لگا کے اس کو فارسی کے طرز سے جمع بنایا ہے۔ جی، لشکری زبان بھی کہتے ہیں اور بازاری زبان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو پرشین سے پیار ہے تو پھر آپ بھی غالب ہیں۔
آواز کلیئر ہے؟ کسی نے لکھا آواز کٹ رہی ہے، ان کا ذاتی ایشو ہے یا سب کا ایشو ہے؟ اوکے اوکے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جبکہ سندھی جو طرز ہے اس میں ہم اگر نوازش اور شکایت کی جمع بناتے تو ہم کیسے بناتے؟ شکایتیں اور نوازشیں۔ اور عربی، اگر ہم عربی اصول دیکھتے اس میں، تو جیسے ہم نے کتاب کا کتب بنایا تھا اور ہندی طرز میں کتابیں تھی، اسی طرح اس نوازش کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو عربی میں نوازشات ہوگا، اور جو شکایت ہے اس کا شکایات ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے یہ کہا تھا، ہم جو زیادہ تر واحد جمع کے اصول، یہ تمہید باندھ رہا ہوں آپ کی سمجھ کے لیے کہ کوئی فکس رول نہیں ہوتے، اردو تو ہے ہی عربی اور فارسی سے ماخوذ، صحیح ہے، تو اس کے اپنے اصول بنے ہیں، وہ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر جو ریٹن فارم میں، ٹھیک ہے، ادبی لینگویج کے اندر ہم زیادہ تر عربی کے جو اصول ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ نائنتھ میٹرک کلاس میں یا ایف ایس سی میں بھی اگر آپ واحد جمع کے ان کتابوں میں اصول دیکھیں تو وہ بھی عربی طرز کے ہوتے ہیں۔ دونوں نہیں ہوتے، کیونکہ ایک ہی رائٹ آپشن ہوتا ہے، یا وہ اسی طرز سے دے گا جو اردو میں یہاں رائج ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہندی طرز سے، یا پھر وہ عربی کے طرز سے پوچھے گا۔ اگر لیٹس ٹیک این ایگزامپل، کیونکہ اردو کا پیپر ہے، اگر آپ سے دونوں مطلب اگر ایسے سوال آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ سے پوچھتا ہے کتاب کا جمع کیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کتب بھی دیا ہوا ہے، ایک کتب ہا بھی کتاب ہا بھی دیا ہوا ہے، اور کتابیں بھی ہے، تو پھر آپ نے اس اردو میں اب رائج ہے کتابیں ہی، آپ نے رائٹ آپشن کو کلک کرنا ہے۔ میں آگے پڑھا رہا ہوں پھر آپ کو نا، آپ کی کنفیوژن دور ہوگی، ابھی تمہید باندھ رہا ہوں، کیونکہ ڈائریکٹ پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ کو بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہو کہ لینگویجز میں تراکیب کہاں سے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک فارسی جو تراکیب ہیں اس میں جمع اور واحد کی مزید مثالیں پیش کر رہا ہوں، جیسے ہم نے کہا نوازش ہا، شکایت ہا، انہوں نے نوازش کے آگے ہا لگایا اور شکایت کے آگے ہا لگایا، اور کیا کیا، اس نے جمع بنایا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ پارہ ہائے دل، ٹھیک ہے، نسخہ ہائے وفا، ٹھیک ہے، وفاؤں کا نسخہ، گل ہائے ناز، ٹھیک ہے، گنج ہائے گرام آیا، ٹھیک ہے نا، قیمتی خزانہ۔ تو یہ فارسی کے یہاں ایسے بنتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک لفظ ہے مثال کے طور پر، تو پھر آپ کتب لکھیں گے، ہاں یہ حرف اضافت ہے، یہ واحد کو جمع بنانے کے لیے فارسی گرامر میں استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں، لغت، لغت اردو میں ڈکشنری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں فارسی میں اس کو لغت ہا لکھا، اس کا مطلب انہوں نے اس کا جمع ایسے بنایا۔ ہندی میں لغتیں، ٹھیک ہے، عربی میں لغات، ٹھیک ہے، جیسے کتاب سے کتب اور لغت سے لغات، ایسے اردو میں پھر لغتیں، کیونکہ ہم نے کہا کہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں، بول چال کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو پھر ہم ہندی جو ہے طرز عمل اس پر اس کو فالو کرتے ہیں۔ جب ریٹن میں ادبی زبان میں لکھنا ہو تو پھر ہم عربی کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لغات لکھیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے پنجابی میں کوئی اردو لفظ آیا ہو، لکھتے ہیں، ہندی پرانی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو اردو گرامر ہے اس کے حوالے سے نا کچھ اصول پڑھتے ہیں۔ یہ اسکرین جو شیئر کی ہے وہ نظر آ رہا ہے، یہ پیج آپ لوگوں کو؟ یہاں تو الٹا ہی ہو رہا ہے۔ اوکے،
नवीद, जी सर। यार आ जाएं, हेल्प करें, ये रोटेट नहीं हो रहा। अच्छा मैं कर देता हूँ। हम्म, मैंने उस पर क्लिक किया है लेकिन नहीं हो रहा। रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, अब नज़र आ रहा है, होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये आपका भी कमाल नहीं है, मेरा भी नहीं है, ये नवीद ने कर दिया है। अच्छा देखें, ये अब थोड़ी देर खामोश रहें, आपके सब सवालात के जवाब मिल जाएंगे यहाँ पे। अब देखें, जैसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है, वाहिद जमा, ये हमारे यहाँ उर्दू के कुछ उसूल हैं कि कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये शेयर करता हूँ, आप भी देखें। ग्रामर की किताबों में है, मज़ीद मिसालों के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा इस तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, देखें, सबसे पहले वाहिद जमा और मिसाल, ठीक है, उसमें मैंने लिखा है किस्म। ठीक है ना, मुख्तलिफ़ किस्म के इसमा होते हैं, इसम होते हैं, जिनको आप वाहिद जमा में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, पहले ब्रैकेट में मैंने लिखा मुज़क्कर इसम। अगर मुज़क्कर इसम आपके पास मुज़क्कर है, ठीक है, तो उसको तब्दील कैसे करते हैं, उसको सॉरी, अगर मुज़क्कर इसम है तो उसके वाहिद को जमा में कैसे तब्दील करते हैं। ठीक है, अगर इसम मुअन्नस है आपके पास, जैसे लड़की है, ठीक है, तो उसकी जमा आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये उर्दू के उसूल हैं। उसके बाद अगर मुअन्नस इसम हो और उसमें आखिर में, जैसे शुरू के अल्फाज में मैंने कहा कि अगर मुज़क्कर इसम का आखिरी लफ्ज़ अलिफ है, ठीक है, लड़का है, ठीक है, तो आप उसको ये से तब्दील करते हैं। ठीक है ना, अलिफ को हज़फ करते हैं, मिटा देते हैं और उसकी जगह या लगाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, लड़के बन जाता है। तो ये पहली जो किस्म है मुज़क्कर इसम की, ऐसे वो जमा बनते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मुज़क्कर इसम हो, ठीक है, तो वो अगर उसके एंड पे नून गुन्ना है, ठीक है, तो उसको ऐसे, यहाँ जो नज़र आ रहा है दूसरी लाइन, मतलब जो टिक लगाया है ई, ठीक है, मतलब इससे आप इसको हज़फ करके ये अलिफ ये नून गुन्ना लगाते हैं। जैसे धुआं है, तो आप नून गुन्ना को हटा के ये लगाते हैं, तो क्या हो जाता है, धुएं। ठीक है, अगर कुआं है तो कुएं। तो इसी तरह ये उसूल हैं। ठीक है, ये मुज़क्कर इसम, मिसाल के तौर पर अगर आपके जैसे पोता है, ठीक है, उसमें क्या है, पोता मुज़क्कर इसम है, इसमें मुज़क्कर है, तो उसके एंड पे क्या आता है, पोता अलिफ आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है,
تو اس الف کو بھائی مذکر مونس کا فرق آپ کو، لڑکا اگر ہے پوتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی مذکر ہے، ٹھیک ہے، لیکن مذکر اور مونس کے اصول ہم آگے پڑھیں گے تو وہ پھر اور بھی کلیئرٹی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ مذکر اسم میں ہم نے کہا کہ اگر اینڈ پہ، ٹھیک ہے، اس لفظ کے آخر میں الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ یا سے مطلب الف کو حذف کر دیتے ہیں، الف کو مٹا دیتے ہیں اور الف کی جگہ یہ لکھتے ہیں تو لڑکے بنتا ہے، ایسے اس کی جمع بنتی ہے۔ یا ہم نے کہا پوتا، ٹھیک ہے، لاسٹ میں الف آ رہا ہے اور مذکر اسم ہے تو اس کے ہم نے اس کی جگہ الف کی جگہ الف کو حذف کر کے ہم یا لگا دیتے ہیں تو اس سے پوتے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو اصول ہے وہ مونس اسم کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اس میں مونس کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے لڑکی اس میں مونس ہے، گھوڑی اس میں مونس ہے، بندریا اس میں مونس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اصول کیا ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ اگر مونس اسم کے کا آخری حرف یا معروف ہے، ٹھیک ہے، جس کو بڑی یا بھی کہتے ہیں، یا معروف بھی کہتے ہیں، اگر یہ ہے تو آپ کیا کہتے ہیں، اس کو الف اور نون گنہ اس میں اضافہ کرتے ہیں، آپ یا حذف نہیں کرتے۔ جیسے اوپر میں نے کہا اگر مذکر اسم کے آخر میں، ٹھیک ہے، الف آتا ہے تو اس الف کو حذف کر کے آپ یہ سے تبدیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ ذرا ہولڈ آن کریں، آپ اپنے سوالات پوچھیں، پہلے یہ تو سیکھیں، اس کے بعد ان کو ڈسکس کرتے ہیں جب آپ اصول سیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ بیچ میں جمپ کریں گے تو پھر کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی طرح مذکر اسم میں جب آپ لڑکا کے اینڈ پہ جب آپ نے الف دیکھا، اس کو یہ سے اس کو ریپلیس کر دیا، ٹھیک ہے، تو وہاں آپ نے الف کو حذف کر دیا، ٹھیک ہے، جیسے لڑکا سے لڑکے۔ اسی طرح جس کے اینڈ میں نون گنہ تھا، ٹھیک ہے، جیسے میں نے لکھا دھواں، تو اس کو دھویں سے آپ نے جمع بنا دیا۔ حذف کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو الف کو ریموو کر دیا اور اس کی جگہ یہ لگا دیا۔ نیچے کیس میں ایسا نہیں ہے، مونس اسم میں جب آخر میں یا معروف آئی ہے، بڑی یا آئی ہے، تو اس کو بھی ساتھ رکھا ہے اور الف اور نون گنہ کا اضافہ کیا ہے، جیسے لڑکی سے لڑکیاں۔ میں نے جہاں کراس لگایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو حذف کر کے پھر جہاں ٹک لگایا ہے اس کو اس سے ریپلیس کر دیتے ہیں۔ جہاں میں نے دونوں جگہ ٹک لگایا ہے اس کا مطلب ہے کہ اسی کے ساتھ آگے آپ ایڈ کرتے ہیں دوسرے لفظ کو، اس سے جمع بن جاتی ہے۔ جی واحد جمع کے میں نے شروع میں ہی کہا تھا، تمہید میں آپ نے رٹے لگا کے یاد کرنے ہیں، لیکن اتنے زیادہ بھی آپ رٹے نہیں لگا سکتے، اس لیے یہ 4-5 اصول ہیں، یہ سمجھ لیں تو اسی میں سے پیپر بنتا ہے، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ باقی خیال آپ کا اچھا ہے، جتنے زیادہ آپ گرامر کی کتابیں لے کے وہاں جتنے واحد جمع بتائے ہیں وہ کاپی کروا کے رٹ لیں۔ اچھا، مونس کی بات کر رہے تھے، اگر مونس اسم ہیں، جی نوی چیٹ آف کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں جب کہوں پھر آپ نے چیٹ آن کرنا ہے۔ جی سر کر دیا۔ اوکے، تھینک یو۔ اب جیسے میں نے کہا کہ مذکر اسم کے آخر میں الف آتا ہے تو اس الف کو آپ حذف کرتے ہیں، ریموو کرتے ہیں اور اس کی جگہ یہ یا لگاتے ہیں۔ جیسے لڑکا اس میں مذکر ہے اور لڑکا اس کے آخر میں الف آ رہا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ یہ مذکر بھی ہے اور اس کے آگے آخر میں الف آ رہا ہے، تو ہم نے اس کو یہ کے ساتھ ریپلیس کر کے جمع بنانا ہے، تو آپ نے لڑکا کو لڑکے بنا دیا۔ اسی طرح اگر مذکر اسم کے آخر میں نون گنہ آیا، جیسے دھواں ہے، ٹھیک ہے، دھواں کے آخر میں نون گنہ تھا، ٹھیک ہے، بے جان کی جمع ہے یہ، تو نون گنہ تھا تو آپ نے اس کو الف یہ نون گنہ اے کے ساتھ یہ کے ساتھ
وہ کر دیا، ریپلیس کر دیا. تو آپ نے کیا کیا، نون گنہ کو ریموو کر دیا اور الف یا نون گنہ لگایا اور دھوئیں بنا، اور ایسے ہی کنواں سے کنویں. جبکہ مونس اسما کی جب ہم بات کریں، مونس اسم کی بات کریں، تو جیسے دیکھیں لڑکی کیا ہے، اس میں مونس ہے، ٹھیک ہے. تو لڑکی کے آخر میں کیا آیا، یا معروف یا بڑی یا. تو اس کو ہم نے الف اور نون گنہ سے ریپلیس کیا ہے. تو میں نے دونوں پہ اس لیے ٹک لگایا کہ یا کو بھی ہم نے رکھا، صرف اضافت کی اضافہ کیا الف اور نون گنہ کا، ٹھیک ہے. تو جیسے لڑکی سے لڑکیاں، گھوڑی سے گھوڑیاں، بندر سے بندریا سے کیا بنا، بندریاں. تو یا دوسری طرف اگر اس میں مونس میں آخر میں یا آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کس سے ریپلیس کرتے ہیں، یا سے ریپلیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں کیا کرتے ہیں، یا کو ریموو کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ یا لگاتے ہیں. جیسے میں نے کہا بندریا، ٹھیک ہے، یا آیا ہے، یا آپ اس کو کیا کیا، بندریاں. تیسرا جو اصول ہے وہ اس میں مونس کا، وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہم نے اوپر ڈسکس کیا کہ مونس اسم کے آخر میں یا معروف آتا ہے. تو ان مونس اسما کا یا اسموں کا کیا کریں جس کے آخر میں یا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. جب یا نہیں ہوتی تو ہم ای لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں میز، اس سے پتہ نہیں چلتا، نہ اس میں مذکر کی کوئی علامت آئی ہے نہ مونس کی کوئی علامت آئی ہے. جیسے مذکر کی علامت تھی آخر میں الف آتا یا نون گنہ آتا، ٹھیک ہے، اور مونس میں کہا اس کے حروف کے آخر میں یا آتا، یا معروف آتا، ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایسے اسم جن میں اس طرح کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں ای لگا کر ہم اردو میں اس کا جمع بناتے ہیں. جیسے میز ہے، ٹھیک ہے، اس میں نہ یا آیا ہے آخر میں نہ الف آیا ہے، تو اس سے ہم یہ لگا کے اس کو کیا بناتے ہیں، ہم میزیں، ٹھیک ہے. اور عورت سے عورتیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جب مونس اسم کے آخر میں نون گنہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو بھی جیسے ہم نے مذکر اسم کے آخر میں جب نون گنہ تھا تو اس کو یہ سے ریپلیس کر دیا تھا، ٹھیک ہے. یہاں ہم نون گنہ کو مٹا کے یہاں بھی یہ لکھتے ہیں، جیسے ماں سے مائیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو چوتھا اصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر کچھ الفاظ ایسے ہیں جو یکساں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم ان کو ایسے مذکر الفاظ ہیں جو واحد میں بھی جمع میں یکساں رہتے ہیں. جیسے ہم نے کہا، میں نے لکھا ہے مرد، ٹھیک ہے. آپ جب جملہ لکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں 4 مرد آئے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب واحد میں بھی جمع میں بھی اس کی پوزیشن یکساں رہی. جیسے لڈو، ٹھیک ہے، اس نے 4 لڈو کھائے، ٹھیک ہے. آپ نے لڈو ہی لکھا ہے تو یہ وہ مذکر اسما ہیں جس کی کیفیت، جس کی حالت واحد میں بھی اور جمع میں بھی یکساں رہی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ اسماء کیفیات ہوتے ہیں، کچھ کیفیتوں کے نام ہوتے ہیں، کچھ کیفیتی اسم ہوتے ہیں جو کسی حالت کو، انسان کی کسی حالت کو ظاہر کرتے ہیں، تو اس کے بھی جمع نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا، اردو میں. جیسے آپ کہتے ہیں درد، ٹھیک ہے. اسی طرح بخار، ٹھیک ہے. تو مجھے بہت زیادہ بخار ہوا ہے، مجھے بہت زیادہ درد ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، آپ
ایڈجیکٹو یا ایڈورب کا سہارا لے کے اس کی کیفیت کو زیادہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، استعداد کو شو کرتے ہیں، لیکن یہ اسماء کیفیات ہیں. آپ انسان کی کسی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں تو اس میں جمع نہیں بنتے. نوید، جی سر. چیٹ اوپن کر دیں. تو جی کر دیں. یہاں تک جو اصول تھے وہ اردو کے جو اصول بنائے ہیں عربی اور فارسی سے استعار لے کے وہ اصول تھے. تو یہاں تک کلیئر ہے سب کو، کسی کو کوئی کنفیوژن؟ ٹھیک ہے، اس کے میں نے شروع میں کہا کلیئر کٹ کوئی رولز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی بنتے ہیں. کچھ رولز اس کے عربی سے اٹھائے گئے ہیں، کچھ فارسی سے، تو ایسے ہی سر میں درد ہوگا لیکن آپ لوگوں نے پڑھنا تو ہے. نہیں نہیں، مرد کا مردون نہیں ہوتا، میں نے رول بتا دیا ہے. باقی اگر آپ نے بنانا ہے تو بنا سکتے ہیں سردار کی طرح. ایزی ہیں، آپ یہ ایک دفعہ لے جا کے نا اس ٹیکنیک کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے. میں نے مزید سمپلیفائی کیا ہے، یہ ویسے گرامر کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے. آپ بیٹھ کے کسی، میں نے پہلے ہی کہا تھا 7th 8th کلاس میں کوئی بھتیجا بھانجا ہے تو بیٹا بیٹی کا پوچھ کے گستاخی نہیں کر سکتا، تو اس سے بھی آپ ہیلپ لے کے یہ سیکھ سکتے ہیں. آپ نے جو کہا ہے 4 مرد نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے نا. دیکھیں اصول بعض جگہوں کے لیے فکس ہوتے ہیں لیکن بعض کیفیات میں دیکھیں نا، لینگویج ایک ایور ایوالونگ پروسیس ہے، ٹھیک ہے. آپ بہت ساری چیزیں اس میں شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بائی ٹائم اس میں تبدیلی آتی ہے، لیکن پھر وہ گرامر کے اصول تو تبھی بنتے ہیں جب اس پر دوبارہ سے کام ہو، ٹھیک ہے نا. سو فار ہمارے پاس یہی اصول ہیں گرامر کے، قواعد کے، ان کو ہم فالو کر رہے ہیں. باقی آپ کی بات صحیح ہے، 4 مرد نے کھانا کھایا ہم ایسے نہیں بولتے، ہم پھر ہندی طرز میں 4 مردوں نے کھانا کھایا ہم ایسے بولتے ہیں. نماز کی بریک کرنی ہے تو کریں. کرنی ہے. ویسے یہاں بریک کے ٹائم نماز والے زیادہ ہیں یا چائے والے زیادہ ہیں؟ نوید، جی سر فرمائیے گا. نماز کا ٹائم ہوا ہے کیا؟ ان کو بریک دے دیں نماز کے لیے. سر بے شک دیجیے گا، میرے خیال سے یہ سارے تبلیغ والے ہیں، بس نماز ہی پڑھتے تو یہ اجلاس میں تو نہیں آئے تھے؟ اجلاس میں بھی تبلیغی بڑا اجتماع ہوا ہے. بس سر کبھی کبھی یہ ان کو وہاں کیا بھیجنا ہے تھا ہمارا. تاکہ وہاں نمازیں بھی پڑھتے، وہ بھی اس برف والے پانی سے وضو کر کے، تاکہ ان کی نیتیں بہت جلدی قبول ہو جاتی. سر تھوڑا سا بریک دے دیتے تاکہ اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، مطلب ابھی تو پڑھا بھی نہیں ہے، 30 منٹ پڑھ لیا بس، تو اسٹوڈنٹس کی مرضی کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بس ان کو بریک دے دیں، فریش ہو کے آئیں گے، کیونکہ ان کی بھی مرضی نہیں ہے. یہ جو گرامر ہے نا وہ ویسی ہی ہے، اردو نے سب کو آگ لگائی ہوئی ہے، اب وضو سے ہی یہ آگ بجھ سکتی ہے. ٹھیک کب تک ہے؟ 7:15 تک انف آئی تھنک. 7:15 تک بریک کریں، نماز پڑھ کے آئیں، پھر دوبارہ پڑھنے والی باتیں نہ کریں، ایک دفعہ ہی مکا کے آئیں، وظائف بھی پڑھ کے سب کچھ کر کے، دعائیں مسنون دعائیں جتنی ہیں. اوکے، آگے ہیں سب نمازی.
یہ شرارتی بچہ کون ہے جس نے لکھا ہے کہ امید ہے آپ نے چائے اجلت میں تناول نہیں فرمائی ہوگی؟ چائے کسی علاقے میں تناول بھی فرمائی جاتی ہے. ہاں نوش ہی ہوتا ہے، لیکن سنا ہے بلتستان میں تناول فرمائی جاتی ہے. جی جی، چھپٹی پھک کر کے. ان کو پھک کا پتہ نہیں ہے. جی جی، فائل شیئر کر دیں گے، نوید کرتے ہیں. فی الحال تو آپ سر کھپائیں نا ادھر اسکرین شیئر پہ. گل نظر خان کہاں سے ہیں آپ؟ جی جی ذیشان، ایسا ہی ہے. کوہستانی شناس بھی کریں آپ؟ ویسے اردو کے علاوہ اردو سے تو آپ کو نہیں ہے لگاؤ محبت، اپنی لینگویجز سے کس کس کو محبت ہے؟ ہند کو جو ہے وہ پوٹوہاری کی طرح ہے. ہم، ہند کو پوٹوہاری ہے. میں کچھ پوچھ رہا ہوں. ہند کو یہی ہے جو مری سائڈ پہ یہ پہاڑی علاقے ہیں وہاں بولی جاتی ہے، اور پوٹوہاری پھر پنجاب میں. نہیں، پوٹوہاری اور ہندکوں میں کیا فرق ہے؟ یہ وہی ہے پوٹوہاری جو ہے کتھے گشنے ہوں، نندور نہیں اشنی ہے، جو راہ کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، جیسے نیند کو نندور اور لنگر کو لنگور. اچھا اچھا. اور پوٹوہاری کس علاقے میں بولی جاتی ہے؟ اوکے. آ، وہ سنا سونگ اسرار کا چاچی ماسی؟ ہم، وہ پوٹوہاری میں ہے. اوکے. پوٹوہاری میں کیا ہیں واحد جمع کے اصول ہمیں نہیں پتہ. اردو میں ہم نے ڈسکس کیا، چار پانچ اصول ہیں. پی ڈی ایف میں یہ فائل لے لیں، ان کو رٹ لیں. اصول یہ جتنے ہیں، دو چار اور چھ اصول میں نے بتائیں، ٹھیک ہے. ان کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے. باقی جو مستثنا ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اصولوں میں نہیں آتے وہ گرامر کی کتابوں سے ادھر ادھر سے رٹ لیں.
یکساں مذکر کا مطلب ہے کہ وہ واحد میں آئے یا جمع میں آئے، اس کا جو اس کی حیت سیم رہتی ہے، پوزیشن سیم رہتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا مرد، تو وہ جملے بھی آئے تو جمع کے لیے بھی مرد ہی استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، گرامر کے اصول کے مطابق. پی ڈی ایف آپ کو مل جاتا ہے. اور اس کے بعد اسماء کیفیات کا تذکرہ کیا تھا، جہاں میں نے کہا تھا درد، بخار وغیرہ وغیرہ، یہ جو کیفیات ہیں وہ جمع میں نہیں آتی، ٹھیک ہے. ہاں کسی خاص موقع پر جب آپ اصول سے ہٹ کے کوئی بناتے ہیں، جیسے کسی مرد نے کہا تھا کہ 4 مردوں نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے نا، وہ ایک کیفیت ہے لیکن وہ گرامر کا اصول نہیں ہے، ٹھیک ہے. اصول کے مطابق ان الفاظ جو یکساں مذکر ہیں یا جو اسماء کیفیات ہے کہ وہ دھواں کیسے مذکر ہے، وہ آگے مذکر مؤنث میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں عربی طرز پر، ٹھیک ہے، عربی طرز جمع ہے، ٹھیک ہے نا. عربی کے طرز پر میں نے کہا تھا قواعد کے مطابق ہم زیادہ تر جو ہیں وہ عربی جی جی ایسا ہی ہے، بولنے اور لکھنے میں ہم عربی کو فالو کرتے ہیں. میں نے اگین کہا کہ 30% جو ہمارے پاس تراکیب اور الفاظ آئے ہیں وہ عربی اور فارسی سے ہی آئے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، تہذیب ہمارا، ٹھیک ہے نا، رہن سہن، اٹھک بیٹھک، توحید، رسالت، مات، یہ ساری چیزیں کریں تو آپ کی 70% 80% زندگی انہی کے گرد گھومتی ہے. تو پھر وہ الفاظ جو آئے ہیں وہ ان کا مصدر کہاں تھا، عربی میں یا فارسی میں تھا، ٹھیک ہے. میں نے کہا فارسی تو اب لمیٹڈ رہی اشعار میں، جیسے غالب کے اشعار سے میں نے آپ کو، یا اقبال کا کوئی شعر دیکھے تو وہاں آپ کو جو فارسی تراکیب ہیں وہ نظر آتی ہے، لیکن زیادہ تر آپ جتنے بھی کتابیں دیکھتے ہیں اردو میں جو لکھی گئی ہیں وہ عربی طرز عمل کو ہی فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں آپ نے پتہ نہیں گردان پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے ہم 7th 8th کلاس میں گردان پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا، ٹینسز جن کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فائل کے حساب سے فائلن، فائلانی، فائلونا، فائلتن، فائلتانی، فائلاتن، ٹھیک ہے نا. اسی سے پھر فردر ورڈز بنتے تھے، الفاظ بنتے تھے. تو اسی طرح اس طرز پہ یہ آپ کی کتابوں میں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اصول ہیں، آپ وہاں بھی دیکھ لیں، لیکن میں آپ کو یہاں سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. افعال کا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کام جو فاعل سر انجام دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یس، ٹھیک ہے، انہی گردان کے اصولوں کے مطابق کچھ عربی طرز جمع اردو کے یہاں رائج ہیں. جیسے اوزان کے حساب سے عربی میں زیادہ تر جو جمع بنائے جاتے ہیں، جمع کے اصول وہ وزن کے حساب سے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے وزن آپ شاعری میں کہتے ہیں کہ اس کا وزن، اس شعر کا وزن برابر نہیں ہے، اس کا یہی مطلب تھا کہ اوپر والا جو مصرع ہوتا ہے وہ نیچے والے مصرے کے ہم پلرا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. یا وہاں الفاظ کم ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں، یا وہاں کوئی اوپر والے مصرے میں کوئی کم شدت والے الفاظ ہوتے ہیں، نیچے میں شدت والے الفاظ ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس مصرے میں یا اس شعر میں وزن کی برابری نہیں ہے، وزن میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو اوزان کے حساب سے عربی میں جو اصول بنائے گئے ہیں واحد جمع کے، وہ مندرجہ ذیل ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ایسے ہی یاد کر لیں. افعال سے اگر آپ نے دیکھا اس افعال کے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک گردان ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اگر کانٹیکس میں آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ضربا، یضرب، ٹھیک ہے. آپ زاہد آپ نے بھی مدرسے میں پڑھا ہے لگتا ہے، ٹھیک ہے. افعال کے حساب سے کیا ہے، فعل جو ہے وہ کیا ہے، واحد ہے. عربی میں فعل کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں، اور افعال فعل کی جمع ہے، ٹھیک ہے. اور نور، ٹھیک ہے، نور سے کیا ہے، انوار، ٹھیک ہے. حکم سے احکام، حکم اور احکام عربی طرز سے اس کی جمع ہے، اور جنس سے اجناس، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں وزن
یا اللہ، یہ کس نے لکھا ہے اتنا بڑا نوٹ؟ ہم یہاں اردو کو قومی زبان رائج کرانے کے چکر میں ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ انگریزی میں بھی بتا دیں، سٹرکچر بتا دیں۔ یہ وہ شروع کی کلاس میں بتایا تھا، بار بار بتاؤں گا تو آپ اردو بھول جائیں گے۔ زبان غیر سے لے کر اسد لفظوں کے مستعارے، گوارا میری غیرت کو نہیں اردو میں ضم کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ چپ کر کے یہ سمجھیں، اس کے بعد یہ پوری غزل سنا دوں گا آپ کو، اور جو سب سے زیادہ توجہ سے سنے گا اس کو ڈیڈیکیٹ کروں گا۔ صحیح ہے، افعال، فعلا، فعول، مفاعل، مفاعیل، فعال، ٹھیک ہے نا؟ یہ عربی گردان ہیں، یہ اوزان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وزن اگر اس وزن کے مطابق آتا ہے تو جو آگے ذیل میں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، چیزیں، وہ اسی وزن کے حساب سے اس کے جمع بنائے جاتے ہیں۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون غور سے سن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جو جلد باز ہوتا ہے، جو نہیں سنتا، وہ بار بار لکھتا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں افعال، جو وزن ہیں، ٹھیک ہے نا، وزن افعال ہیں، ٹھیک ہے نا، افعال ایک گردان ہے، وزن ہے، اس کے حساب سے فعل سے ہم افعال بناتے ہیں، قسم سے اقسام بناتے ہیں، نور سے انوار بنتا ہے، اوزان وزن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ زبان سے کچھ ادا کرتے ہیں تو اگر دو الفاظ، ٹھیک ہے نا، ایک طرح سے نکلیں آپ کی زبان سے، ٹھیک ہے، تو وہ وزن کہلاتے ہیں۔ حکم سے احکام بنا، جنس سے اجناس، ٹھیک ہے، جنس، ٹھیک ہے، کوئی مرد یا عورت، کوئی بے جان جاندار چیز جنس کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی جمع ہے اجناس۔ اب دیکھیں فعلا سے، ٹھیک ہے نا، فعلا، ٹھیک ہے نا، تو اب جاہل کی اس وزن سے، اس طرز سے، ٹھیک ہے، جہلا، ٹھیک ہے نا، جہلا۔ عالم سے علماء، ٹھیک ہے، شہید سے شہداء، اور وارث سے ورثاء، ٹھیک ہے، یہ فعلا کے وزن میں ہیں۔ جیسے میں نے کہا، جاہل، جہلا، فعلا، ٹھیک ہے، عالم، علماء، فعلا، شہید، شہداء، فعلا، وارث، ورثاء، فعلا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو فعول ہے، ٹھیک ہے، اول، ٹھیک ہے، اب یہ ایک وزن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اردو ادب پڑھ رہے ہوتے تو میں آپ کو جب بحریں پڑھاتا، جو بحر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، شعر و شاعری کی جو اوزان، مطلب پوری کرنے کے لیے جو بحریں فالو کی جاتی ہیں، وہ پڑھاتا تو پھر ہم ڈیٹیل سے پڑھتے، کیونکہ یہاں اتنی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ نے ابھی نوید سے بھی ڈسکس کر رہا تھا، یہ پیپر جو ماڈل پیپر دیکھیں وہ بہت سمپل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں اس لیے محنت کر کے پڑھایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مائنڈ چینج ہو جائے اور تھوڑا سا مشکل بنا دے، تو اس کے لیے تیار رہیں۔ باقی اتنے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اصول بھی فکس نہیں ہے، اس میں زیادہ تر چیزیں استثناء ہیں۔ ہم کوشش ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ اصول یاد رہیں، اور کچھ ایسے الفاظ جو عام فہم ہیں، عام بول چال میں استعمال ہوتے ہیں، تو ان کی واحد و جمع کا ہمیں اندازہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب فعول سے دیکھیں، اول، ٹھیک ہے، نقل، نقول، عیب، عیوب، نجم، نجوم، ٹھیک ہے، نفس، نفوس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مفائل ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک وزن ہے عربی کا، ٹھیک ہے، گردان کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ مسجد سے مساجد، ٹھیک ہے، اول سے اوائل، قاعدہ سے قواعد، اور دلیل سے دلائل،
سر اگر مرض کو امراض کہتے ہیں تو مرد کو امراض کیوں نہیں کہتے؟ وہ اس لیے نہیں کہتے کہ یہ میری اور آپ کی مرضی نہیں ہے، یا ہم سینس کر کے کوئی چیز نہیں کر سکتے۔ گرامر کے جو اصول بنتے ہیں، ٹھیک ہے، یا شعراء ان کو رائج کرتے ہیں، یا کوئی ادیب لکھ کے جب وہ اس پر طب آزمائی کرتا ہے، وہ اس میں لے کے آتا ہے، شامل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر ہی ہم اس کو رائج کرتے ہیں۔ بس امراض لکھنا ہے تو لکھیں آپ اپنے رزق پہ، لیکن امرود نہ لکھنا۔ اچھا، اس کے بعد ہے مفاعیل، ٹھیک ہے، یہ ایک وزن ہے۔ اس طرز کے جو جمع بنتے ہیں، واحد اور جمع، وہ ہیں تصویر سے تصاویر، ٹھیک ہے، تکلیف سے تکالیف۔ میڈم میں نے کیا انوائرمنٹل سائنسز میں، ماحولیاتی تبدیلی میں۔ اور تفسیر سے تفاسیر، تجویز سے تجاویز، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو فعال ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک وزن ہے، ٹھیک ہے، یہ 5-6 اوزان ہیں، ان کو یاد رکھیں۔ اس طرز کے جتنے بھی الفاظ آئیں گے، ٹھیک ہے، اسی اوزان میں آئیں گے۔ اسی طرح جو فعال ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا بنتا ہے؟ جیسے عاشق ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آپ لوگوں کو یاد رہے گا، ثنا۔ آپ تو انوائرمنٹل سائنسز میں میری بھی سینئر ہیں۔ اچھی بات ہے، دیکھیں دور ہی اب جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے وہ ہے ہی یہ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ۔ تو آپ سپاہی ہیں، فطرت کے سپاہی۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں فعال کے وزن میں آتا ہے عاشق، ٹھیک ہے، عاشق کا تو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ عاشق کا تو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن عشق کا مجھے پتا ہے، وہ بتا سکتا ہوں کہ عشق کسے کہتے ہیں۔ آپ کو گردان یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہیں الفاظ یاد رکھیں، ان کو رٹ لے۔ جب یہ ذہن میں بیٹھ جائیں گے تو اس وزن میں جتنے بھی الفاظ آئیں گے وہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ جو تاجران پڑھا ہے، میں نے اگین کہا کہ کچھ اصول مستثنا ہیں جب آپ لینگویج لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ لکھتے ہیں اخباری جو زبان ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، کسی نے کوئی افسانہ لکھا ہے، ناول لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے تو وہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ لیکن جو عربی، چونکہ ہم ادب کی جو زبان ہے وہ عربی کو ہی ترجیح دیتے ہیں، تو اس کو تاجر کو تجار ہی کہتے ہیں۔ عاشق کی جمع ہے اشاک، اور تاجر کی جمع تجار، ٹھیک ہے۔ عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، ٹھیک ہے۔ تو عاشق کا اس حساب سے اشاک ہے، ٹھیک ہے۔ عاشقین نہیں کہتے ہیں، آپ نے اس کو الجھا دیا ہے، شیخ کا شیخین بنتا ہے۔ آپ بس عاشق کو عاشقات بنائیں۔ اوکے نوید، یہ 2 دفعہ چائے آئی ہے۔ سر موسم ہے، اردو پڑھا رہے ہیں، شاعری بھی سنا رہے ہیں، تو چائے تو بنتی ہے تو سر۔ ساتھ ساتھ ان کو بھی دیا کریں، ان کا بھی دماغ خراب ہو رہا ہے۔ سر ان کے پاس مگز پڑے ہوں گے، ساتھ ساتھ میں یہ بھی پی رہے، جتنا کہ مجھے یقین ہے۔ یہ دیکھیں جو اوزان ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایسے عربی گردان اور گرامر کے اصولوں کے مطابق آپ کو یاد رہنا ضروری نہیں ہے۔ یہ جب آپ اس ترکیب سے الفاظ ذہن نشین کرتے ہیں تو پھر آپ جب بھی اس طرح کے الفاظ سے گزرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں خود وزن بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان قواعد کو، قوانین کو یاد رکھیں۔ جیسے آپ نے کہا قاعدہ، قواعد، دلیل سے دلائل،
آپ نے پڑھ لیا ہے، تو پھر جب بھی ایسے الفاظ آئیں گے تو آپ کو آپ کی زبان سے خود ادا ہوتے ہیں. وہ پریکٹس کی بات ہے، آپ جتنے زیادہ یاد کریں گے تو اسی وزن سے وہ آپ کے ذہن میں رہیں گے. میں جی بی پی ایم ایس آفیسر ہوتا تو استور میں ہوتا. ٹھیک ہے، دماغ پر جب وزن ہوگا تبھی تو دماغ کھلے گا. وزن کے بغیر کوئی چیز کھلتی ہے؟ یہ مصیبت میں کام آنے والا کون ہے؟ جی بی کا سیپریٹ کوٹا ہے. سی ایس ایس میں پہلے فاٹا کے ساتھ مرج تھا، اب بائیفرکیٹ کر دیا ہے. چلیں یہ 3 رہتے ہیں، اس کے بعد پھر تھوڑی سی آپ سے گپ شپ لگاتے ہیں، فریش کراتے ہیں. ٹھیک ہے، وعدے کے مطابق وہ بچہ یا بچی جس نے کورس سے سنا ہے ان کو کلام ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. جی بی پی ایم ایس کا میں نے پورا کورس پڑھا ہے. آپ کہاں تھے جناب؟ اچھا، جو نیکسٹ وزن ہے عربی کے حساب سے وہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ولی کو اولیاء، نبی کو انبیاء. ٹھیک ہے، اسی طرح جو نیکسٹ وزن ہے وہ ہے جیسے صوم کہتے ہیں روزے کو. ٹھیک ہے، تو اسے سیام، اور نکتہ جو ہے اس سے نکات. ٹھیک ہے نا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک نکتہ قلم بند کر لیا. ٹھیک ہے، تو جب آپ جمع بنانا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں نے اہم نکات قلم بند کیے ہیں. ٹھیک ہے، نکتہ سے نکات بنتا ہے. ایسے ہی مثال سے، ٹھیک ہے، یہ جیسے بہت سارے اوپر پوچھ رہے تھے کہ مثال سے تو مثال یہ بھی بنتا ہے، یا مرد سے مردوں، ٹھیک ہے نا، 4 مردوں نے کھانا کھا لیا. ٹھیک ہے، میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ بائی ٹائم اردو نے اپنے اصول بنانے شروع کر دیے ہیں. کچھ رائٹرز نے نئی جو ڈکشن تھی، ٹھیک ہے نا، پھر آپ ادویہ ہے، ٹھیک ہے نا، اردو اس میں، ٹھیک ہے، عربی کے وزن کے مطابق دوا کا ادویہ ہے. ٹھیک ہے جی، امثال بھی ہوتا ہے، اصل میں امثلہ ہے. ٹھیک ہے نا، لام اضافت کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر میں اگین کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اردو جو لٹریچر ہے، ٹھیک ہے نا، ادب پڑھا رہا ہوتا تو وہاں ہم پوری ڈیبیٹ کرتے کہ یہ الفاظ جو جیسے ہم نے کہا کہ مثال کا امثلہ یا امثال، ٹھیک ہے نا، دوا کا ادویہ، ٹھیک ہے نا، ادویات کہاں سے آیا. ٹھیک ہے، وہ ایسے ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں جو ڈکشن تھی رائٹنگ کی وہ عربیت اور فارسیت والی تھی. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا، وہ جو جدید شعراء اگر اردو لٹریچر کا کوئی بندہ یہاں ہے تو اگر اس نے پڑھا ہے تو اس نے جو تحریکیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کو ہم اس میں کہیں تو جو تحریکیں ہیں وہ کیسے بنی. ٹھیک ہے، جو جدید تحریک کی ہم بات کریں اور کلاسیکیت سے اس کا موازنہ کریں تو جدید تحریک جو ہے وہ جدید الفاظ لے کے آئے تھے. جیسے فیض احمد فیض نے کسی نے پوچھا کہ آپ تو سوشلزم کی بات کرتے ہیں، آپ لیفٹ تحریکوں کی بات کرتے ہیں، آپ آئیڈیالوجی انقلاب کی بات کرتے ہیں، تو
لیکن آپ نے عربیت اور فارسیت کی ڈکشن نہیں چھوڑی. تو اس نے کہا کہ فیض نے کہا کہ بے شک میں انقلاب کی بات کرتا ہوں، آئیڈیالوجی کی بات کرتا ہوں، ریولوشن کی بات کرتا ہوں اور سوشلزم کی بات کرتا ہوں، لیکن ہمارا ایک اپنا ڈکشن ہے جو غالب اور میر سے چلا آ رہا ہے، وہ ہے عربیت اور فارسیت والا ڈکشن، تو ہم اپنے ڈکشن کو نہیں چھوڑتے. تو وہ کلاسیکی شعراء تھے جنہوں نے عربیت اور فارسیت والے ڈکشن کو نہیں چھوڑا، لیکن اس کے اندر معنوی اعتبار سے جدیدیت پھیلائی. لیکن جو جدید شعراء تھے انہوں نے کہا نہیں، زمانے کے تقاضوں کے مطابق، اسپیشلی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو شعراء آئے، مجید امجد ہوں جیسے، ٹھیک ہے، شب رفتہ میں، وہ ایسے الفاظ لے کے آئے جو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تھے. ٹھیک ہے، جیسے آپ آج کل موبائل آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، موبائل کو آپ کیا کہتے ہیں، کس طرح تشبیہ دیتے ہیں عربیت اور فارسیت کے ڈکشن میں، ٹھیک ہے نا. جیسے آپ موبائل لفظ لے کے آتے تھے تو آپ کو کہا جاتا تھا کہ آپ کلاسیکیت سے نکل گئے ہیں، ٹھیک ہے، یا عربیت اور فارسیت سے نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بعد میں جو جدید شعراء تھے یا جدید رائٹرز تھے انہوں نے اپنے ہی تراکیب بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن جو زیادہ تر پرومیننٹ رائٹرز تھے، ٹھیک ہے نا، اسپیشلی ادب میں، انہوں نے عربی کو اور شعراء نے فارسی کو ہی اپنا ڈکشن قرار دیا تھا. کون اصل شاعر تھے؟ ٹھیک ہے، وہیں کلاسیکی جو شعراء تھے وہ، جی جی، تو آپ ان کو صحیح شاعر نہیں مانتے؟ آج کل جو ہیں، کیا نام ہے اس کا، علی زریون وغیرہ. علی زریون کے فین مجھے یہاں زیادہ لگتے ہیں. کون کون ہیں؟ ہم، کمپلیٹ تو نہیں ہوتے. دیکھیں کتاب جو ہے وہ لمیٹڈ پیجز کی ہی ہوتی ہے، تو اس میں اس لیے میں یہ سجیسٹ کر رہا ہوں کہ مختلف کتابوں سے نا اٹھا کے، کیونکہ جو ایگزامنر ہوگا تو اس نے بھی یہیں سے بنانا ہے نا، جیسے سلیبس انہوں نے کاپی کیا ہے، تو مجھے اس کی ایبلٹی پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ جو جمع اور واحد ہیں اور مذکر مؤنث تانیث کے جو اصول ہیں وہ بھی کہیں سے کاپی کر لے گا. اس لیے آپ بھی سمارٹ بنیں. ٹھیک ہے، 7 سے اوپر جتنے گرامر کی کتابیں ہیں اس میں ہارڈلی ایک یا دو پیجز ہوں گے، وہ اٹھا کے کاپی کرا کے ان کو رٹ لیں. یہ تھے کچھ اصول جو میں نے کوشش کی مختلف کتابوں سے نکال کے آپ کو تمہیدی شکل میں پیش کروں. دیکھیں، اگین کہہ رہا ہوں، جیسے پہلے تمہید میں بتایا کہ بہت سارے اصول ایسے ہوتے ہیں جو فکس نہیں ہوتے، نہ ہی ہم اس کا اطلاق کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک زبان کے اندر اتنے الفاظ ہوتے ہیں، نئے الفاظ آتے ہیں جدیدیت کے روپ میں، کلاسیکیت کے روپ میں، دوسرے الفاظ سے آتے ہیں. پھر اردو ہے ہی لشکری زبان، اس میں بہت سارے زبانوں کی مالگمیشن آپ کو ملتی ہے، تو پھر یہاں مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کچھ اصول ہیں، اسی کے مطابق آپ کی جو کلاسز ہیں، ٹھیک ہے نا، 7 سے لے کر ایف ایس ٹی تک، یا قواعد گرامر جو بنی ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی اصولوں کے مطابق بنی ہیں، تو پھر وہ ایگزامنر بھی ادھر سے ہی پوچھتا ہے. بس آپ یہ کریں، کوشش کریں کہ کچھ اصول یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا، اس سے ٹریس کر کے لکھنے کی کوشش کریں، پھر کچھ رٹ بھی لیں. جیسے یہ گردان کے اوزان پڑھائے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ایسے آتا مجھے نہیں لگتا کہ وہ ریپیٹ کرے گا، کیونکہ میں نے اگین کہا ہیرا کہ وہ کسی نہ کسی کتاب سے اٹھائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ رولز تو فکس نہیں ہیں. تو جب کتاب سے اٹھائے گا تو یا وہ ہندی طرز سے ہی بنائے گا، یا وہ اگر اس نے عربی طرز سے بنانا ہے تو وہ ایسے ہی آپشن رکھے گا. لیکن پھر بھی اگر آتا ہے تو آپ یہ کریں کہ اردو کے اندر جو ترکیب استعمال ہوتی ہے آپ اس کو فالو کریں. اچھا، اب یہ جنس تذکیر و تانیث پڑھتے ہیں. ہم نے کہا کہ جو اسم ہے اس کی آخری قسم ہے، کہ اسم کی آخری قسم ہے، تو جس کو ہم نے تذکیر و تانیث کہا تھا.
یہ پھر نوید کو بلانا ہوگا روٹیٹ کرنے کے لیے. نوید جی سر میں آتا ہوں آپ کی طرف. آ جائیں, تب تک ان سے میں گپ شپ لگاتا ہوں, آپ آ جائیں. ٹھیک ہے, یہاں مجھے آئی ٹی کے اسپیشلسٹ زیادہ نظر آ رہے ہیں. جی جی آپ شیئر کہیں ذیشان. نہیں, میرا توجہ آپ کی طرف ہوتا نا, اس لیے میں یہ سارے طریقے سیکھ لوں گا تو پھر ادھر کمپیوٹر کے ساتھ پھنسا رہوں گا. سب انجینئر ہیں یا سب انجینئر ہیں یہاں پہ؟ اوکے تھینک یو. ذیشان آپ نے نہیں سنایا؟ جی جی جس نے سنانا ہے ادھر لکھ دیں. اچھا جی جلدی سنائیں پھر یہ پڑھ تھی جس کی وجہ سے یہ سارے اصول کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی لینگویج سے یہاں تک ہوتے آ رہے ہیں. نہیں نہیں, رومانٹک کو سائڈ کریں, پھر رومانٹک سنا کے آپ. اوکے نوید, نوید آپ سن رہے ہیں مجھے؟ بالکل سن رہا ہوں. تھوڑی دیر یہ چیٹ بند کر دیں, ان کے میں سے جو شعر ہیں وہ ان کے لیے میں نے اجتماعی واہ واہ کہہ دیا ہے. جی ٹھیک. اوکے چلیں, میں نے آپ کی بولتی ہی بند کرا دی ہے وقتی طور پر آپ کے ہی فائدے کے لیے. اس کے بعد پھر ہم شعر آپ سے سنیں گے بھی, سنائیں گے بھی, اور ڈیڈیکیٹ تو میں نے کرنا ہے آج. اچھا ہم نے کہا جنس کے اعتبار سے اسم کی دو اقسام وہ ہے مؤنث اور مذکر. آپ نے واحد جمع کے اصول دیکھے, عربی گرامر سے ان کو ٹریس کیا, کچھ اردو کے جو اصول تھے 4-5 وہ ہم نے دیکھے, اور ہم نے کہا کہ آخری لفظ الف ہا نون گنہ آئے تو اس کو کیسے ریپلیس کرنا ہے, اور پھر جو استثناء تھے وہ کون سے حروف تھے. اسی طرح جنس کا دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دو طرح کی جو ہیں صورتیں جنس کی, وہ ہیں ایک حقیقی صورت, ٹھیک ہے, حقیقی جو زیرو ہوتے ہیں, جیسے ہم نے کہا لڑکا, لڑکی, طوطا, بندر, ٹھیک ہے, وغیرہ, ٹھیک ہے. یہ حقیقی جنس ہیں, یہ زیرو ہیں. غیر حقیقی جنس جن میں ہم وہ اسم پڑھتے ہیں جو کیفیات کا نام ہو اور وہ زیرو نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اب اس کے اصول دیکھیں, میں نے یہاں لکھا ہے کہ آخری لفظ سے کیسے پہچان ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ پوچھ رہے تھے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, تو اس کے اصول دیکھ لیں. پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جن الفاظ کے آخر میں الف یا ہا ہو, ٹھیک ہے, الف یا ہا ہو وہ مذکر ہوں گے. جیسے لڑکا, بندہ, گھوڑا, گدھا وغیرہ, ٹھیک ہے. یہ الفاظ ان کے آخر میں, اب لڑکا کا دیکھیں تو آخر میں الف ہے, ٹھیک ہے. بندہ دیکھیں ہا ہے, گھوڑا الف ہے, ٹھیک ہے نا. ایسے الفاظ جن کے آخر میں الف یا ہا ہوں گے وہ کیا کہلائیں گے؟ مذکر کہلائیں گے. لیکن بعض الفاظ ہیں جو اس اصول سے استثناء ہیں, اس اصول سے ایگزمپٹ ہیں, ٹھیک ہے. یہ نیچے ذیل میں جو دو اصول لکھے ہیں یا دو طرح کے الفاظ لکھے ہیں, ایک عربی کے اور دوسرے ہندی کے, وہ اوپر والے اصول سے استثناء ہیں.
مثال کے طور پر ہم نے لکھا لڑکا، اس کے لاسٹ میں الف ہے تو وہ مذکر ہوگا، بندہ لاسٹ میں ہا ہے وہ مذکر ہوگا، گھوڑا لاسٹ میں الف ہے مذکر ہوگا۔ لیکن کچھ اصول اس سے استثناء ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر میں الف اور ہا ہوں بھی تو وہ مذکر نہیں ہوتے بلکہ وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ جیسے یہ عربی کے یہ الفاظ دیکھیں جن کے آخر میں ہا یا ہے، ٹھیک ہے، مثلا والدہ، ٹھیک ہے، اب اس میں اوپر والا اصول فالو نہیں کر سکتے کہ اس کے آخر میں ہا ہے تو ہم اس کو مذکر کہیں، ٹھیک ہے، جیسے ملکہ، ٹھیک ہے، کبرا، سگرا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہیں، ایگزمپٹ ہیں اوپر والے اصول نمبر 1 سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہندی کے کچھ الفاظ ہیں جو اس اصول نمبر 1 سے ایگزمپٹ ہیں، ٹھیک ہے، جن کے آخر میں یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے چڑیا، ٹھیک ہے، آخر میں الف آ رہا ہے یا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بڑیا، بندریا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں جن کے آخر میں الف یا ہا ہوگا وہ مذکر ہوں گے۔ اگین ریپیٹ کر رہا ہوں، عربی کے یہ الفاظ جیسے والدہ، ملکہ، کبرا، سگرا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں، اس کے علاوہ ہندی کے یہ چند الفاظ چڑیا، بڑیا، بندریا، پڑیا وغیرہ، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ جتنے الفاظ ہیں جن کے آخر میں الف یا ہا ہوگا وہ مذکر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو دوسرا اصول ہے، ٹھیک ہے، تذکیر و تانیث کا، وہ ہے کہ جن الفاظ کے یہاں اس میں پی ڈی ایف میں نظر نہیں آیا، یہ کٹ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے الفاظ جن کے آخر میں یا ہو، ٹھیک ہے، وہ کیا کہلاتے ہیں، مؤنث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے گھوڑی، ٹوپی، لڑکی، ٹھیک ہے، یہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے گھوڑی، ٹوپی، لڑکی۔ لیکن اس میں استثناء کون کون سے الفاظ ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں پانی، موتی، ہاتھی، دہی، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ اصول نمبر 2 سے استثناء ہیں، ایگزمپٹ ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بنانے کے جو اصول ہیں۔ ایک اصول بنانے کا یہ ہے کہ ہم آخری لفظ میں رد و بدل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آخری لفظ میں رد و بدل کرنے سے کچھ جو مذکر ہیں وہ مؤنث بنتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ آخری لفظ اگر الف یا ہا ہو، ٹھیک ہے، وہ کیا کہلاتا ہے، اردو میں وہ مذکر ہوتا ہے، جیسے لڑکا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لڑکا کو جب مؤنث بنانا ہے تو آخری جو لفظ ہے وہ ہے الف، اس کو ہم یا معروف جو بڑی یا ہے اس سے بدلتے ہیں، جیسے لڑکا کو ہم نے لڑکے کے الف کو ہم نے حذف کیا، اس کو ریموو کیا اور اس کی جگہ یا لگایا تو ہم نے کیا بنایا، لڑکا سے لڑکی۔ یا دیکھیں پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں ہم نے یا لگا دیا تو اس سے بنی پہاڑی۔ تو دوسرا جو ہے وہ ہے کہ ایک اور اصول، ٹھیک ہے، یہاں مس ہوا ہے، میں ویسے بتا دیتا ہوں کہ پیشوروں کے نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے آخر میں یا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بڑی یہ ہوتی ہے، جیسے آپ نے کہا درزی، موچی، نائی وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کے آخری لفظ کو آپ نون سے ریپلیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
جو پیشوروں کے نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اوکوپیشنز کے نام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر درزی، موچی، نائی وغیرہ، ٹھیک ہے. اس میں آپ کیا کرتے ہیں، آخری میں جو یا ہے اس کو نون سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کو حذف کر کے وہاں نون لگاتے ہیں، تو وہ کیا بنتے ہیں، درزی سے درزن، موچی سے موچن، نائی سے نائن، اور مراسی سے مراسن یا مالی سے مالن. ٹھیک ہے. کچھ ایسے بھی حروف ہیں یا کچھ ایسے بھی اسما ہیں، اسم ہیں، جن کے آخر میں نہ تو یا ہے نہ الف، ٹھیک ہے، اس میں تذکیر کی کوئی علامت نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، جنس کی کوئی علامت نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے. جیسے ہم ٹریس کر رہے تھے، آخر میں الف یا ہا ہوگا تو وہ مذکر ہوگا، اور یا ہو تو وہ مونس ہوگا، یا اس کو الف کو یا سے یا نون سے، اس یہ کو نون سے ریپلیس کرنے سے پھر وہ مونس بنیں گے. جب اس طرح کا کوئی اصول نہیں ہوگا تو ان کے بھی آخر میں یا لگا کے آپ اس کا مونس بناتے ہیں، جیسے ہرن سے ہرنی اور کبوتر سے کبوتری. اس کے علاوہ مذکر کے آخری حرف کو نون سے بدلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک فکس اصول ہے، ٹھیک ہے. تو کچھ جو تذکیر و تانیث ہیں، ٹھیک ہے، کچھ مذکر کے مونس ایسے بنائے جاتے ہیں کہ ان کی آخری یا کو نون سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے ان کو ایسے ہی یاد رکھنا ہے. جیسے مراسی سے مراسن، نائی سے نائن، پہلے بھی اصول بتایا، پیشوں کے نام ویسے بھی آخر میں یا ہو تو پھر ان کو نون سے بدلتے ہیں، لیکن یہ اصول اس نے ایسے ہی بتایا، ایسے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ بعض اوقات آپ یا کو نون سے تبدیل کرتے ہیں تو وہاں آپ کے مونس بنتے ہیں، جیسے جوگی سے جوگن، مالی سے مالن وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد یہ جو اصول ہے، ٹھیک ہے، جیسے شعر ہے، ملا ہے، استاد ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح جتنے الفاظ آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو شعر آخری جو حرف ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو حذف کرتے ہیں یا اس کے ساتھ نی یا انی لگاتے ہیں اور مونس بناتے ہیں. جیسے شعر سے شعرنی، ملا سے ملانی، استاد سے استانی، اور مہتر سے مہترانی. یا اس میں خاص ہو اگر آپ کے پاس، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس میں خاص کسی خاص اسم کا نام ہو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس، جیسے یہ ذیل میں نے کچھ اسماء خاص لکھے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو مونس بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، نون کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے رحیم سے ہم نے رحیمن بنایا، امیر سے امیرن، نور سے نورن، اور امامی سے امامن. اور بعض ایسے بھی تذکیر و تانیث ہیں، مذکر مؤنث ہیں اردو میں جو مختلف ہیں، دو چند مختلف، یعنی ٹھیک ہے، اس کا کوئی اصول نہیں ہے. آپ جیسے آپ نے اوپر رحیم کے بعد نون لگا دیا، آخر میں نون لگا کے نون کی اضافت سے آپ نے اس کا مؤنث بنایا، یا اوپر آخری حرف کو حذف کر کے نی یا انی لگانے سے آپ نے اس کو مؤنث بنایا، یا آخری یہ کہ اس کو نون سے تبدیل کر کے آپ نے مؤنث بنایا، تو اس کے متضاد، ٹھیک ہے نا، کچھ ایسے بھی حروف ہیں جن کو آپ آخری حروف تبدیل کر کے ان کو مؤنث نہیں بنا سکتے، بلکہ وہ اپنے الگ ہی اصول رکھتے ہیں، الگ سے ہی ان کی تذکیر و تانیث بنتی ہے جو بغیر آخری علامات کے ہوتے ہیں، دونوں مختلف ہوتے ہیں. جیسے ماں، باپ، ٹھیک ہے. اب ماں کے آخری نون گنہ کو آپ نے کسی چیز سے ریپلیس نہیں کیا، بلکہ یہ دونوں مختلف نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بہن، بھائی، شوہر، بیوی، سسر، ساس، ٹھیک ہے. یہ
مختلف ہیں، ان کو آپ نے ایسے ہی یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب بے جان جو اسما ہیں، ٹھیک ہے، یا اجناس ہیں، ٹھیک ہے نا، جنس ہیں، ان کی تذکیر و تانیث کے اصول کیا ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو یہ پی ڈی ایف میں نوید سے ضرور لے لیں. ٹھیک ہے. اس پر غور و فکر کریں، اس کی پریکٹس کریں، یاد رکھیں. اور میں نے جو ٹیکنیک آپ کو بتائی، ٹھیک ہے، 8th کلاس سے اوپر 8 9 میٹرک، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو قواعدے کی یہ 3 کتابیں بھی آپ اٹھا کے، ان میں سلیبس کی جو کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، جو کریکولم کا حصہ ہیں، آپ کو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں، وہ اٹھا کے ان میں سے جتنے جمع واحد ہیں اور مذکر مؤنث ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو کاپی کرائیں، پہلے اس سے گو تھرو ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. اور ساتھ اصول رکھیں. ٹھیک ہے نا. پوائنٹس میں یا نوٹس پرنٹ کرا کے ساتھ رکھیں. ٹھیک ہے. ادھر سے اصول ٹیلی کریں، وہاں دیکھتے رہیں، ان کو بھی یاد کریں. تو اسی طرح آپ پریکٹس کریں گے تو پھر وہ آپ مشق ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ جب آپ آپشن دیکھتے ہیں تو فوراً آپ کے ذہن میں اوزان اس کے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ دیکھیں گرامر ایسی چیز ہے، چاہے انگریزی گرامر ہو، اردو گرامر ہو، ہم بہت زیادہ پریکٹس کر کے عمریں گزر جاتی ہے، لیکن کچھ اصول ہوتے ہیں وہ ایگزامپٹ ہوتے ہیں تو وہ یاد نہیں رہتے. تو پرفیکشن ویسے بھی ایک ٹریپ ہے، آپ کو اس سے بچنا چاہیے، ہم سب کو بچنا چاہیے. آپ بس کوشش کریں. ٹھیک ہے نا. ایزلی پریکٹس کریں، شغل میں پریکٹس کریں، لوٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ویسے بھی ریاست مدینہ ہیں تو آپ چل کر کے پڑھیں. وہ ساری چیزیں پرنٹ کرا کے، ٹھیک ہے، ایک سائڈ پہ رکھیں، ایک سائڈ پہ اصول رکھ کے ساتھ ساتھ ٹیلی کریں، کوئی چارٹ بنائیں، ٹھیک ہے نا، اپنی سہولت کے مطابق، اور آپ اس میں ٹک لگا کے یاد کریں. اچھا، بے جان کی جو تذکیر و تانیث ہے اس کے یہ اصول آپ دیکھ لیں. جن اسما، ٹھیک ہے نا، ایسے بے جان اسم جن کے آخر میں آ یا ہا ہوتی ہے وہ مذکر ہوتے ہیں. جیسے آپ سے پوچھا جاتا ہے چولہا مذکر ہے یا مؤنث ہے، حقہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یا یہ پوچھا جاتا ہے حیا مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ اصول کیا تھا اردو کا، اور پھر استثناء کون کون سے اسم ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پھر آپ نے کریکٹ آنسر کس کو چوز کرنا ہے. جیسے دیکھیں آ یا ہا کی بات کریں، چولہا، ٹھیک ہے، چولہا آخر میں الف آیا، ہم نے اس کو کہا یہ جو بے جان ہے، یہ غیر حقیقی جو تذکیر و تانیث ہے یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم نے کہا حقہ، ٹھیک ہے، ہا آیا ہے لاسٹ میں تو ہم نے کہا مذکر ہے. اور اس کے بعد ہم نے کہا ڈبہ، ٹھیک ہے نا، تو ہم نے کہا مذکر ہے. اور گملہ، ٹھیک ہے، تو اس میں ہا آیا ہے، مذکر ہے. لیکن ہندی کے چند الفاظ جس کے آخر میں الف آتا ہے وہ مستثنیٰ ہیں، وہ پڑیا، ڈبیا، گڑیا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح عربی کے اس طرح کے الفاظ، اس وزن کے الفاظ جس کے آخر میں الف آتا ہے وہ اوپر اصول نمبر 1 سے ایگزمپٹڈ ہیں، استثناء حاصل ہے ان کو، مستثنیٰ ہیں وہ ہیں حیا، رضا، خطا، دعا وغیرہ. ٹھیک ہے. دوسرا جو اصول ہیں وہ ہے اسماء کیفیت کے آخر میں تا ہو تو وہ ہمیشہ مؤنث ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ استثناء میں نے لکھا ہوا ہے. جیسے اسماء کیفیت کون کون سی ہیں؟ ندامت، ٹھیک ہے نا، رفت، مشقت، یہ مؤنث ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ مجھے بہت ندامت ہوئی ہے، مجھے رفت ملے گی، میں مشقت کرتا ہوں. اس تو یہ کیا ہیں؟ مؤنث ہوں گے، لیکن استثناء کیا ہے؟ رعایت، شربت، نعمت وغیرہ. اسی طرح تیسری جو قسم ہے وہ ہے ایسے اسماء جو آواز کی نقل میں مؤنث ہیں، ٹھیک ہے نا، آواز کی نقل ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے چڑیا چڑ چڑ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، کوا کائیں کائیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا سائیں سائیں، چٹ چٹ وغیرہ، یہ جتنی الفاظوں کی نقل ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو ساؤنڈس ہیں نا، ان کی نقل کیا ہے؟ یہ حروف میں آپ نے ایسے ہی مومل کے طرز پہ یہاں لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کوے کی کائیں کائیں، ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ زبانیں ہیں جن کے نام عموماً جو زبانیں ہیں ان کے نام عموماً مؤنث ہوتے ہیں، جیسے انگریزی، فارسی، اردو، عربی
وغیرہ. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو دنوں اور مہینوں کے نام ہوتے ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب چند ایسے الفاظ بتاتا ہوں کہ جو مذکر مؤنث دونوں بولے جاتے ہیں. یہاں سے پی ڈی ایف نیچے کٹ گیا ہے تو آپ ان کو جب آپ نوید آپ سے شیئر کریں گے ٹھیک ہے تو آپ اس میں ضرور دیکھیں. جیسے سانس ہے ٹھیک ہے نا, مذکر مؤنث دونوں بولے جاتے ہیں لیکن بعض جگہ بعض رائٹرز نے مذکر کے طور پر استعمال کیا ہے, بعض نے مؤنث کے طور پر استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے بعض جگہوں میں کہتے ہیں مجھے سانس نہیں آ رہا ٹھیک ہے, اور بعض کہتے ہیں مجھے سانس نہیں آ رہی. اسی طرح قلم ٹھیک ہے نا, کوئی کہتا ہے میری قلم, کوئی میرا قلم, یہ دونوں بولے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا, جو گرامر کے اصولوں میں درج ہیں. اسی طرح فکر کرنا, غور کرنا, طرز یا نقاب, مرکد ٹھیک ہے نا, میری مرکد, میرا مرکد دونوں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح درود ٹھیک ہے, میرا درود عرش تک گیا ٹھیک ہے نا, یا میری درود ٹھیک ہے نا. فاتحہ ٹھیک ہے نا, فاتحہ کھانے کے لیے ٹھیک ہے آپ دونوں استعمال کرتے ہیں. اسی طرح کیف ہے ٹھیک ہے نا, گزند ٹھیک ہے نا, کسی کو نقصان پہنچانا, گزند پہنچانا, یہ دونوں ٹھیک ہے مذکر مؤنث ہے. تو یہ کچھ اصول تھے ٹھیک ہے. واحد جمع کے اصول ہم نے کچھ پڑھے اور مذکر مؤنث کے ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی کیونکہ گرامر جو ہے وہ کوشش سے ہی سمجھ آتی ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ میں فوراً شیئر کروا دیتا ہوں نوید کے ساتھ, تو آپ بیٹھ کے پڑھیں ٹھیک ہے نا, اپنے طریقے سے کوئی چارٹ بنانے کی کوشش کریں. اس میں ایک طرف آپ اصول لکھیں, دوسری طرف یہ جتنی گرامر کی کتابیں پڑھی بتائی میں نے 7 8 9 میٹرک, وہاں سے یہ سارے الفاظ ان کے جمع اور تذکیر و تانیث وہ کاپی کرائیں. تو ایک سائڈ پہ وہ لکھیں, ایک سائڈ پہ اصول لکھیں, اس سے ٹیلی کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے, یاد کرنے کی کوشش کریں, تو ایسے ہی کامیابی ملتی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی ٹھیک ہے. نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ آپ 10 منٹ آپ شعر سنائیں, ڈسکس کریں. تو باقی نیکسٹ کلاس میں ہم ترجمے دیکھتے ہیں, اور باقی مترادف اور متضاد جو الفاظ ہیں وہ بھی آپ نے یاد ہی کرنے ہیں ٹھیک ہے. اور پھر جو شروع سے ہم نے پڑھا ٹھیک ہے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے, ایک سیکوینس سے. میں نے ایک چارٹ بنایا ہے آپ کی فرمائش کے مطابق, وہ بھی میں کہتا ہوں کہ شیئر کر دیں, تو اس کے مطابق پھر دوبارہ سے ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں. وہ چارٹ میں نے پورا جو سلیبس ہے اس کو ایک چارٹ میں کنورٹ کیا ہے, امید ہے اسی سے آپ کی ہیلپ ہو جائے گی. نوید جی سر, آپ چیٹ اوپن کر دیں. کر دیا اچھا سر. میں آپ کو واٹس ایپ پہ میسج کر رہا ہوں, تو کائنڈلی یہ آپ مجھے شیئر کر دیں تاکہ میں میٹنگ یار ادھر عمرانی کو کمپیوٹر بھیج سے دوں. ہی نہیں ہوگا, میرے پاس ادھر سے موبائل میں ہوگا, نہیں ہے. میں کر دے, میں آپ ہاں کی طرف آپ آگے کر دیتا ہوں. ایک ٹھیک ہے منٹ. ٹھیک ہے. تو آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ ٹھیک ہے نا, اور سب سے زیادہ اس کا شکریہ جس نے مطلب بڑے غور سے سنا. آپ بھی بلیسڈ رہیں کامران صاحب. نوید شیئر کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے. اردو اسکریننگ کے نام سے ہے. جی جی ذیشان, آپ کو آج پتہ چلا ہے. ٹھیک ہے, سناتا ہوں. یہ نوید آپ کے ساتھ فائل شیئر کرتے ہیں, اس کے بعد پھر فائل شیئر ہو چکی ہے. جی جی کوئز ہوگا 8:30 پہ, آپ کوئز اٹیمپٹ کریں
ٹھیک ہے، میں اسی سلیبس کے مطابق کوئز بناتا ہوں، وہ ضرور اٹیمپٹ کریں، سب نے اٹیمپٹ کرنا ہے، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، تو پھر ایک دفعہ اور آپ یہ نوٹس وغیرہ دیکھ لیں تو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پرووربس نہیں کرنے پیئر آف ورڈس ہیں، سنینیمس ہیں، اینٹینیمس ہیں۔ گڈ، یہ جس نے اتنی جلدی اٹیمپٹ کیا ہے نا، تو اس کے ساتھ جس نے غور سے سنا ہے اس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ اب میں نے نوید کے حوالے کر دیا ہے پی ڈی ایف فائل، تو آپ ان سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ جن کو لنک ملی ہے وہ بار بار شیئر کریں تاکہ سب کا ڈاؤن لوڈ ہو جائے۔ بلبل کو غالب نے مونس اور اقبال نے مذکر استعمال کیا، آئی تھنک، میں کنفرم کر کے پھر بتاتا ہوں۔ پی ڈی ایف شیئر کر دیا ہے نوید نے۔ سر میں نے یہ کر دیا، جو اسٹوڈنٹس لیپ ٹاپ یا سسٹم سے کلاس لے رہے ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، موبائل والے نہیں کر سکتے، موبائل والوں کو براڈ کاسٹ لسٹ میں شیئر کر دیں گے۔ چلیں وہ موبائل والے پھر انتظام کر لینا، یہاں کسی سے لے لیں، ٹھیک ہے نا؟ 730 لوگ ہیں وہاں میں سے 100 نے بھی اگر ڈاؤن لوڈ کیا ہے تو باقی تو امداد ہو ہی جائے گی، یہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ اگر میں غالب کی سنا دوں تو میری غزل کون سنے گا؟ یہی تو موقع ہے۔ جی جی، کلاس فارملی ختم ہو گئی ہے لیکن ہم اب بھی اردو کی محبت کے لیے حاضر ہیں۔ چلیں اب چپ ہو جائیں، غزل سنا کے پھر ہم نے جانا بھی ہے، آپ لوگ تو گھروں میں بیٹھ کے کلاس لے رہے ہیں۔ جی جی، اسد کی ہی سنا رہا ہوں، جی جی، میں لکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ اوکے، چپ ہو جائیں۔ وہ کہہ دیں گر نہ ان سے مل، وہ کہہ دیں گر نہ ان سے مل، تو وقتی سر کو خم کرنا، وہ کہہ دیں گر نہ ان سے مل، تو وقتی سر کو خم کرنا، ضروری فاصلوں سے ہجر کے امکان کم کرنا۔ ٹھیک ہے، تشریح بھی بتاتا ہوں کہ آپ جب بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کسی رشتے کو لے کے، جب آپ پر پابندیاں لگتی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، ان پابندیوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نتیجے میں آپ کے اوپر پہرے داری بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وقتی جب کوئی کہے کہ آپ ان سے نہ ملیں تو سر کو خم کریں، ایکسیپٹ کریں، تاکہ لانگ ٹرم کی جو جدائی ہے اس سے بچا جائے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں گر نہ ان سے مل، تو وقتی سر کو خم کرنا، ضروری فاصلوں سے ہجر کے امکان کم کرنا، لب برجستہ قاتل ہے خودی قدغن لگا اس پر، لب برجستہ قاتل ہے خودی قدغن لگا اس پر، انہیں آتا ہے باغی فطرتوں کو تو سے ہم کرنا، لب برجستہ قاتل ہے خود ہی قدغن لگا اس پر، انہیں آتا ہے باغی فطرتوں کو تو سے ہم کرنا، تیرے جلوے سے میرے جسم کے ارکان مدھم ہیں، تیرے جلوے سے میرے جسم کے ارکان مدھم ہیں، چلایا جن سے ہے جادو انہی آنکھوں سے دم کرنا، تیرے جلوے سے میرے جسم کے ارکان مدھم ہیں، چلایا جن سے ہے جادو انہی آنکھوں سے دم کرنا، منافق دور ہے اور تیرے فکروں میں ہے بے باکی، منافق دور ہے اور تیرے جملوں میں ہے بے باکی، نصیحت سن میری اب دور ہاتھوں سے قلم کرنا، اور زبان غیر سے لے کر اسد لفظوں کے مستعارے
زبان گیر سے لے کر اسد لفظوں کے مستعارے، گوارا میری غیرت کو نہیں اردو میں ضم کرنا، نصیحت سن میری اب دور ہاتھوں سے قلم کرنا۔